رہے تھے حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ گولوی صاحب چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ کی عمر درد و سوز کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ دی روز در بستان سرا ہما طوطیان خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تو جا، سارے مودا مل کے بڑھو، کشفت تو جا بے جمال ہی، اور پھر بولے بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، چکتی تھی چچا سو بسو خسونت جمیو، خسونت جمیو، دونوں بھی ہمدہ مل کے پڑھو، خسونت جمیو، اور چڑیوں کے سن کے کیا کہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو جو کہے صلو علیہ پالہی۔ اب خطاب ذیشان کے لیے میں دعوت دوں گا فیض یافتہ حضور سیدی ضیاء العلوم پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد اللہ دتا چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مصابيهم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ جب بندہ مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس درود کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اذهبوا بها الى قدر عبدی تستقر بها عینه وتستغفر بقائدها، اے میرے فرشتوں، میرے محبوب کے غلاموں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، تم میری بارگاہ میں لے کے آئے ہو، اب اسی درود و سلام کو لے کر میرے محبوب کے روضہ پاک پہ حاضر ہو جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ میرا محبوب اپنے غلام کے درود کو سن کر ان کی آنکھوں کو تسکین بھی مل جائے، اور درود پڑھنے والے کے لیے میرا محبوب اپنے لبوں کو ہلا کر بخشش کی دعا بھی کرے۔ اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ پڑھ کے درود جو سو جائے، خلد کی وادیوں میں کھو جائے، اور خواب میں گردید ہو آقا کی ہم غلاموں کی عید ہو جائے۔ تو اس محبت سے پڑھے کہ درود جب پڑھتے ہیں انسان کی حاضری اپنے رب کی بارگاہ میں بھی اور وہاں سے روضہ رسول پہ بھی ہوتی ہے۔ ہم لب ہلاتے ہیں، میرے محبوب اپنے لب ہلا کر بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جب محبوب بخشش کی دعا کرے میرا رب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت احترام کے لائق علماء کرام شراحان مصطفیٰ میں بلا تمہید و تاخیر جو حدیث طیبہ پیش کی ہے، ممدوح کی نظر بھی اور آپ کی خدمت میں بھی باروزات پیش کرتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ یہ حدیث طیبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، سیاستہ کی عظیم کتاب سنن ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔
کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کیا، اپنے مردوں کی اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو روک لیا۔ کیا کیا کرو؟ دنیا میں بھی زندوں کی انسان اگر برائی بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہوتی ہے، اور بدرجہ اتم روکا گیا مردے کی برائی بیان کرنے سے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے، زندگی گزار چکا ہے، اب اس کے معاملات اس کے رب کے ذمے ہیں۔ تمہارا کام ہے اپنے لبوں کو کھول کر اس کے لیے خیر کے کلمات کہنا۔ تم کلمہ خیر کہتے ہو، ان الملائکۃ تؤمنون علی ما تقولون، جب تم کسی کو اچھا کہتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہاری اس دعا پہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر جانے والے کی اچھائی کو بیان کرنا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ممدوح کو میرے رب کی ذات نے بے شمار اچھائیاں دی تھی، بے شمار مرحوم و مقبول صوبیدار محمد اسلم صاحب کو میرے رب کی ذات نے اچھی خصلتیں دی تھیں، اور ان اچھائیوں میں وہ زندگی گزار کر اپنے کریم رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے کہ میرے سامنے نیکیاں اور برائیاں پیش کی گئیں، سب سے اچھی نیکی جو میں نے پائی وہ کیا تھی؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، رستے سے تکلیف دہ چیز کو، اور سب سے جو بری تھی وہ مسجد میں تھوکنا، اور ایسا تھوکنا کہ اس کو پھر دفن نہ کرنا۔ اب ممدوح کو دیکھیں، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ بلکہ ایک اور حدیث طیبہ آقا کریم فرماتے ہیں، میں نے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ٹہل رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے رستے میں لوگوں کے ٹہنی آتی تھی، گزرنے والوں کو تکلیف دیتی تھی، اس شخص نے رستے سے ٹہنی کو کاٹا، اللہ نے اس کو جنت عطا کر۔ اس نے ٹہنی کاٹی، اللہ نے دوستوں کی انبار کاٹ کر اپنی جنت عطا کر۔ اب رستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا سب سے بڑی نیکی، ٹہنی کاٹ دینا، گزرنے والوں کو آسانی ہو تو اللہ جنت دیتا ہے۔ تو جس شخص کی زندگی ایسے گزری ہو، رستوں کو صاف نہ کرے، لوگوں کی زندگیوں کی مشکلات کو دور کرے، غریبوں کی غربتوں کا مداوع کرے، مستحقین کا خیال رکھے، اللہ کے اس گھر جس کو صاف کرنے کا اجر ہے اور جہاں تھوکنے کی سزا ہے، جرم ہے، عذاب ہے، اس گھر کی خدمت کرے جس گھر کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا قدر مفقس قطاط بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کو جنت کا محل عطا کرے۔ مساجد کی خدمت میں خود گواہ، مدارس کی خدمت، غرباء کی خدمت، اس چیز پہ شہادتیں ہیں، یہ دلالت ہے کہ وہ شخص وہ تھا جو لوگوں کے رستوں کو صاف نہیں کرتا تھا، ان کی زندگی کی مشکلات کو صاف کر کے زندگیوں کو آسان بناتا تھا، اور ایسے شخص کو میرا رب اپنی جنت عطا کر دیتا ہے۔ کیا عطا کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی جمیع حسنات کو، مساجد کی خدمت کو، مدارس کی خدمت کو، غرباء یتامہ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کو جبال رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے جمیع پسماندگان کو، محترم ریاض صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، فیاض صاحب، مالک سب کو، ان کی بچیوں کو میرا رب صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور زندگی میں جو انہوں نے حسنات کی ہیں، رب کی بندگی، صدقات و خیرات، مخلوق خدا کی خدمت، میرا رب اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور مجھ اور آپ کو یہ توفیق دے کہ مردوں کی اچھائیوں کو بیان کریں، لوگوں کی تکلیفوں کو کم کریں۔
راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرے اور وہ عمل کرے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے ڈرتے، توفیق یہ مل جائے کہ مرتے مرتے جاری ہو میری زبان پہ اللہ اللہ، نکلے میرا دم تیرا ہی ذکر کرتے کرتے، وما علیہ الا البلاغ۔